سب سے پہلے جب آپ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، وضو کی اہمیت کتنی بڑی ہے، وضو کے فضائل کیا ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو وضو کرنے والے ہیں سنت کے مطابق صحیح طرح وضو کرتے ہیں، قیامت کے دن جب تمام دنیا کے لوگ میدان محشر کی طرف چل رہے ہوں گے نا، ان وضو کرنے والے لوگوں کے وضو والے اعضاء روشن چاند کی طرح، سورج کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وضو کرنے والوں کے چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، بازو ہاتھ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، پاؤں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے چہرے پر اتنی روشنائی ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون آ رہے ہیں، کیا یہ نبی آ رہے ہیں؟ آواز آئے گی نہ یہ نبی ہیں، یہ میرے محبوب کے وہ امتی ہیں جو دنیا میں رہ کر نماز پڑھنے کے لیے وضو کو سنت کے مطابق ادا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن پوری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کس طرح پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے۔ آپ حضور کا کلمہ بھی پڑھا ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، تو آپ سمجھ لیں آپ کے وضو والے اعضاء نہیں چمکیں گے۔ تو اس سے یہ خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو جہنم میں جانا پڑ جائے، آپ کو جہنم کے تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ آخرت کے تمام عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا میں رہ کر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز کے لیے جو ہم وضو اختیار کرتے ہیں، اس وضو کو سنت کے مطابق ادا کیا کریں۔ اسی طرح وضو میں بھی خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ وضو میں خشوع اور خضوع کیسا آئے گا؟ جب ہم وضو کرنا شروع کریں ہماری توجہ اس وضو میں ہونی چاہیے، تاکہ جب ہماری توجہ وضو کرنے میں ہوگی تو انشاءاللہ وہ وضو سنت کے مطابق بھی ہوگا اور اس وضو میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں ان کے لیے فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی نماز کی انتظار میں بیٹھتا ہے کہ کب وقت آئے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں، تو جب اذان ملتی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اپنی زبان سے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ تسبیحات پڑھتا ہوا جب اپنے گھر سے چلتا ہے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میرا امتی اپنے گھر سے وضو کر کے آیا ہے، اس کی نگاہیں زمین کی طرف ہیں اور یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو فرمایا اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے جس طرح کوئی حاجی یا عمرے کرنے والا شخص احرام باندھ کر اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اتنا اجر ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج اور عمرہ نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے جب کوئی نمازی اپنے گھر سے وضو کر کے اس طرح تسبیحات پڑھنے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کر کے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو احرام باندھنے کا ثواب دیا جاتا ہے نقد۔ جب کسی کو توفیق ملے تو کوشش کر لیا کریں اپنے گھر سے وضو کر کے آیا کریں، لیکن جو مسجد میں آپ کے لیے وضو خانے بنائے گئے یہ بھی آپ کے لیے ہیں۔ اسی میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ یہاں وضو کر لیں، کوئی مسافر آ جاتا ہے آپ یہاں وضو کر لیں، آپ کسی کام سے آئے ہیں آپ مسجد میں وضو کر لیں، لیکن جو نماز کے انتظار میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کا وضو گھر سے کر کے، جو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے ہمیں بیان کیا ہے، ہم اس ثواب کو مکمل حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ وضو کے فضائل ہیں، وضو کے بہت ساری فضائل اور بہت ساری برکات ہیں، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں آپ جتنا وضو صحیح کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر ثواب بھی آپ کو پورا دیا جائے گا۔